پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو جاب 50,000 کی بھی نہیں مل رہی, لیکن ایک ٹک ٹاک کے اوپر بندہ آیا ہوا وہ 5-5 لاکھ روپے کما رہا ہے. تو پیسہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں وہ پیسہ اس کے نصیب میں ویسے بھی لکھا تھا اللہ نے, جی لیکن اب یہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ اس نے ٹک ٹاک سے لینا تھا پیسہ, یا اس نے کوئی ٹھیلا لگانا تھا, اس ٹھیلے سے اس نے کمپنی بنانی تھی اور مہینے کے 5 لاکھ روپے کمانے تھے کہ میں یہ جا رہا ہوں, میں یہ میں یہ کھا رہا ہوں, یہ دیکھیں میں ادھر آیا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. اس کے آپ دیکھیں آپ ملینز آف فالوورز ملیں گے آپ, اور کہیں آپ کو کوئی اگر اچھی بات بتا رہا ہوگا نا تو آپ کو پوچھنے اور سننے والا بھی فوراً آپ آگے بڑھا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابن قاضی بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. ابن قاضی بھائی یہ بتائیں یار, سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے, جس کو دیکھو سوشل میڈیا یوٹیوبر بن رہا ہے, اور جس کو دیکھو یوٹیوبر کے چکر میں پڑا ایک مطلب ایک دوڑ ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس دوڑے چلے جا رہے ہیں لوگ, ان کو پتہ نہیں کہ ہم کس اندھی گلی میں جا رہے ہیں, ہم روشنی کی طرف جا رہے ہیں, یا ہم پیسہ کمانا ہے, ایک نیڈس بنتی جا رہی ہے. کیا ہے یہ سر؟ سوشل میڈیا نے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو اس نے آنے کے بعد سے جہاں کچھ اچھائیاں جو پھیلائی ہیں وہاں اس کی برعکس جو برائیاں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ برائیاں پھیلائی ہیں. اور جب سے یہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک, ایک تو پہلے یوٹیوب کی برائی تھی, اس کے بعد پھر یہ فیس بک جو 2003 سے 2004 سے چلا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد یہ جب سے ٹک ٹاک آیا ہے اس نے تو پوری ایک طریقے آپ دیکھیں, صرف ہم پاکستانی یا انڈین دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں چاہے وہ امریکنز ہوں چاہے چائنیز ہوں جو بھی ہوں, ان میں سے میکسیمم لوگوں کو جو ہے اس نے ناچ گانے پر لگایا ہوا ہے. اور اس کا سب سے بڑا برا امپیکٹ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جب لوگوں کو ارننگ ہونے لگتی ہے, جب پیسہ آنے لگتا ہے تو وہ اس چیز میں زیادہ یعنی کہ اور اس میں ملوث ہونا شروع کر دیتے ہیں, اور زیادہ اس پر کانٹینٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے یہ ہمارے لیے, اس معاشرے کے لیے, کہ ایک بندہ انجینئر ہے, ایک بندہ ڈاکٹر ہے, وہ اتنا یعنی کہ وہ ایک بندے نے اپنی پوری زندگی وہاں پر دی ہے, پڑھ کر کے آیا ہے, اور 10-20 سال پڑھنے کے بعد اگر وہ کہیں جاب لینے جا رہا ہے تو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ 50,000 کی جاب بھی نہیں مل رہی, اور آپ نے اس کے مقابلے میں کوئی ایک ایسے ہی کسی نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے, کچھ نہیں کیا, اور وہ بندہ وہاں پر کہیں ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر کوئی اپنا چینل بناتا ہے, تو وہ جو ہے وہاں سے اٹھ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, وہ مہینے کے جو ہے وہ 25-25 لاکھ اور 20-20 لاکھ روپے کما رہا ہے. اچھا, کسی بھی قسم کی تصویر ڈالنا ہے, کسی بھی قسم کی ویڈیو ڈالنا ہے, ویورشپ دیکھ رہے ہو کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ, سمجھ سے باہر آتا ہے. سر یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ایک تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کی اکثریت گمراہی کی طرف پہلے جاتی ہے, یعنی کوئی غلط چیز اگر گناہ میں زیادہ مزہ ہے, گناہ میں زیادہ لذت گناہ میں ہے تو وہ گناہ کی طرف سب سے پہلے زیادہ جاتے ہیں, اور نیک بات جو ہوگی, اچھی بات جو ہوگی, اس کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ بڑی مشکل سے مائل ہوگا. جیسے وہ نفس جو ہے نا وہ آپ کا کبھی بھی اچھائی کی طرف نہیں آپ کو کہے گا کہ اچھائی کی طرف جائیں. اس پر وہ ایک بڑا مشہور واقعہ یاد آ کے میں سنا بھی دیتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کا واقعہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی, یعنی غشی طاری ہو جاتی تھی آپ کو. تو آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی یہ بیماری کا علاج ہے لیکن ایک ہندو کے پاس ہے, تو وہ ایک بڑا طبیب حکیم ہے, وہ جو ہے نا آپ کی بیماری ایک پل میں ٹھیک کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہندو ہے, مشرک ہے, تو کہا کہ وہ اس نے کوئی علم حاصل کیا ہوا, اس کے ذریعے وہ جو تنتر منتر کچھ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے اس کے ذریعے ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ مجھے ایسی بیماری بہتر ہے, میں اس کا علاج نہیں کرا سکتا. آپ نے منع کر دیا. خیر آپ کی طبیعت بگڑتی گئی, آپ بار غشی آ جاتی تھی, بے ہوش ہو جاتے تھے. تو ایک دن مریدوں سے حالت نہیں دیکھی گئی, وہ جا کر کے اس ہندو کو لائے, انہوں نے لا کر کے اس سے وہ معاملہ ان کی بیماری کا حل کرا دیا. جب آپ ہوش میں آئے, آپ کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے ایسا کیا, تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے کہا تم نے اس کے ساتھ تمہیں میں نے منع کیا تھا, تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو خیر وہ مرید تھے, انہوں نے کہا ہم سے آپ کی حالت نہیں دیکھی گئی حضرت, وہ تو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اس ہندو کو بلا کے لاؤ. اس ہندو کو بلا کے لاؤ, اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ جو علم ہے, یہ جو تمہارے اندر یہ خاصیت ہے کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا میں نے ایک عمل کیا زندگی میں, اس کے ذریعے سے مجھے یہ خود حاصل ہوئی ہے, بھگوان نے دیا یا جو بھی. کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک کام کیا کہ میرے نفس کہتا تھا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, میں اس کے اپوزٹ کرتا تھا. نفس کہتا تھا گوشت کھانا ہے, میں کہتا تھا نہیں کھانا. وہ کہتا تھا آج آلو کھانا ہے, میں پیاز کھا لیتا تھا. اس نے کہا میں صرف نفس کے اپوزٹ کرتا تھا, اس کی نفی کرتا آیا ہوں. اس کے نتیجے میں آج میں اس مقام پر پہنچا کہ مجھے یہ حاصل ہو گیا یہ علم کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں. تو اب آپ بھی اللہ کے ولی تھے, تو آپ نے اس سے کہا کہ
اچھا تو یہ بتا کہ کیا تیرا نفس یہ کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ تو وہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا کہ یہ تو اب میں تو پھنس گیا. اب اس جو ہندو تھا اس کو تو وہاں لا کر کے مار دیا انہوں نے کہ اگر وہ نفس کی پیروی کرتا ہے تو 40 سال کا علم پورا چلا جائے گا, اور اگر اس کی فی کرتا ہے تو کا ایمان چلا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا نفس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا تو پھر تو تجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے کیونکہ تو ہمیشہ سے نفی کرتا ہے, اور تو خود کہہ رہا ہے کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ غلط کام کی طرف مائل کرتا رہا ہے. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جو نفس کی پیروی ہے انسانوں کے اندر, یہ ہم میں ایک رائج ہے. تو ہمارے پاس لوگ یہی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو بس وہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, سوشل میڈیا یوٹیوب کوئی بری چیز نہیں ہے, لوگ اس میں اللہ کا نام بھی پروموٹ کر رہے ہیں, دین اسلام کی تشریح کر رہے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, بالکل تو کر رہے ہیں, اور اچھی باتیں کر رہے ہیں, اچھے کنٹینٹ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو, کچھ موٹیویشنل پروگرام ہو رہے ہیں. لیکن ابھی جو تقویت زیادہ پا رہا ہے وہ ہے ناچ گانا اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں, اس میں خواتین زیادہ انوالو ہو چکی ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ اس چیز کو تو ڈسکس بھی کرنا چاہیے, اور یہ ہمارے اکابرین کا بھی کام ہے اور ہمارے جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کا بھی کام ہے. آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بڑوں نے ہی خود بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا, بچے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن, آپ کی کوئی رشتہ دار ہے وہ بنا رہی ہے, لیکن اس پر آنکھیں بند ہے کہ جی وہ پرائیویٹ میں بنا رہی ہے, یعنی کہ اس کی ویڈیو پبلکلی نہیں ہے, اس نے پرائیویٹ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا اور پرائیویٹ رکھا ہوا اپنا کنٹینٹ جو بھی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا یہ وائرل بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلیں, آپ نے کہا کہ پرائیویٹ رکھا ہے, ان لوگوں کی سوچ ایسی ہے پیرنٹس کی یار کہ پرائیویٹلی رکھا ہوا ہے, لیکن پرائیویٹ تو آپ نے رکھ لیا, لیکن اس بچے کے ذہن میں کیا جا رہا ہے, بچے کے ذہن میں کیا, اس کی کیا موٹیویشن ہو رہی ہے گھر کے اندر کہ وہ پھر آگے بڑھے گی, آگے نکلے گی. بالکل سر, اور اس میں آپ کو بڑی زبردست ابھی ریسنٹلی جو ہو چکا ہے معاملہ, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک اشارتاً کہتے ہوئے گزرتا ہوں کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ فیملی میں شادی ہو رہی ہے, وہاں پر کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے, اس کی ویڈیو بن کے وہ وائرل ہو گئی, تو وائرل ہو جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک جو فیم اس جو بھی بچی ہے, جو ذہن جو بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بھی, اس کو جب وہ ذہن مل جاتا ہے کہ ایک فیم ملا ہے, فیم ملنے کے بعد اتنے یعنی کہ آپ کو کبھی کوئی پوچھے بھی نہ, وہاں پر آپ کو میڈیا والے بلا رہے ہیں, مارننگ شوز میں آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ سے پوچھا جا رہا ہے, پھر آپ کو کئی کمپنیز جو ہیں وہ آفر کر رہی ہیں اور پیسے دے رہی ہیں, آپ سے فوٹو شوٹس کرا رہی ہیں. تو یعنی کہ سوچیں آپ ایک بچے پہ کیا اثر جا رہا ہے کہ یار وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ اسے ملنے لگ جائیں, جو یعنی کہ 20,000 10,000 کمانے کی بھی اس کی کوئی وہ نہیں ہے, تو وہ اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں, اتنے لوگ اس کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں, پروگرامز میں بلا رہے ہیں, تو پھر اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے. لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ سوشل میڈیا کی زندگی دیکھ لیں تو ایک میمز بنتے ہیں, آپ میڈیا کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے سے بڑا ایکٹر اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک عروج اور زوال ہوتا ہے. بڑے سے بڑے نام کسی کے بھی لے لیں ایکٹر کا, تو ایک وقت آتا ہے کہ 10 سال 5 سال اس کے بعد وہ ایک غائب ہو جاتا ہے اسکرین سے. تو اس کے بعد جو اس کے اوپر جو فیلنگز میں جو گزر رہی ہوتی ہے اس کے دل پر کہ یار مجھے کبھی زمانے میں لوگ پوچھتے تھے, آج تو مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, تو وہ چیزیں اس چھوٹے سے ٹائم میں جب اس بچے کے ساتھ جب ہوتا ہے نا معاملہ, تو پھر وہ اس کے ذہن میں وہ برے اثرات آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں, کئی بچیاں ایسی ہیں کہ وہ اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ کپڑے اتارنے پر آ جاتی ہیں, پھر وہ بری سی بری ویڈیوز جو ہے نا وہ بنا کے بس کسی طریقے سے ہمیں وہ جو میمز میں ہم آتے تھے, وہ جو ہمارا ایک سوشل میڈیا میں نام ہو رہا تھا, ہمارے فالوورز بڑھ رہے تھے, ہمیں ملینز آف ویورز مل رہے تھے, اس کے بدلے میں ٹک ٹاک سے پیسے آ رہے تھے لاکھوں روپے, وہ ہمیں واپس آنا شروع ہو جائیں. تو آج کل سوشل میڈیا, یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگ اس چیز کو کرنے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. باقاعدہ میاں بیوی ہیں, فیملی ہے, کئی چینلز ہیں, آپ میڈیا پہ لوگ جانتے ہیں ہسبینڈ وائف جو ہے وہ بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ وہ پیسہ آ رہا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندے کو مہینے میں 2 لاکھ روپے آنے لگ جائیں مثال کے طور پر, جس کو 30-40 ہزار 50 ہزار میں بیچارہ اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزار رہا تھا, اب اس کو 2 لاکھ روپے آ رہے ہیں, خاندان میں جا کے 10 لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ یار مجھے دیکھو میں نے گاڑی لے لی, میں نے یہ لیا, میں نے بڑا گھر لے لیا. اب وہ 1 سال کے بعد وہ چیز کم ہو جائے لیکن اس نے اپنا وہ اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے,
اب اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا, وہ تڑپے گا, ٹارگیٹ آ گیا نا, ٹارگیٹ اس کے ذہن میں آ گیا, پھر اس نے اپنی خواہشات بڑھا دی نا, وہ اس لیول تک لے گیا, تو اس نے وہ پوری کرنے کی پوری کوشش کی. پھر دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے کرتے یار ہم بھی یہ کریں, ہم بھی یہ کریں, دوسروں کا ذہن بھی بن رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جب اگر اس کے پاس سے وہ جا رہا ہے تو پھر رشتے داروں کے تانے, وہ جو انسان کو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کہ پھر وہ جو تانے پڑتے ہیں نا, وہ تو کچھ دن کی تھی, اب دیکھو نا کیسے آ گئے نیچے. تو وہ جو چیزیں جب پڑتی ہیں تو اس کے بعد وہ اس کو مسلسل تکلیف دیتے ہیں. پھر وہ ایک تو رشتے داروں کو جب پیسہ آتا ہے تو انسان پہلے رشتے داروں کو کٹا ہی دیتا ہے, ملنا جلنا چھوڑ دیا, بھائی میں تو میڈیا میں جا کے بیٹھ رہا ہوں, مجھے بلا رہے ہیں, تو وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر بعد میں پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ برائی کی طرف جانا چاہیے. اپنے آپ کو کسی طرح اس پیسے کو, اس اپنی جو ساخت ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہے, اور یہ برائی ہے, اور یہ ایسی برائی بن گئی ہے کہ جو پھیلتی جا رہی ہے. اب آپ کسی بھی ویڈیو کو اٹھا کے دیکھ لیں جو فحاشی پر, جو یعنی کہ فضول کہ میں یہ جا رہا ہوں, میں یہاں میں یہ کھا رہا ہوں, یہ دیکھیں میں ادھر آیا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اس کے آپ دیکھیں آپ ملینز آف فالوورز ملیں گے آپ. اور کہیں آپ کو کوئی اگر اچھی بات بتا رہا ہوگا نا تو آپ کو پوچھنے اور سننے والا بھی, اس کو فوراً آپ آگے بڑھا دیں گے, اس کو آپ آگے کریں گے, بولے یار کیا بکواس کرتے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی کوئی سننے ہو سکتا ہے کہ ہماری ویڈیو میں بھی ایسے ہی ہو. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ہمیں بھی کوئی سننے والا نہیں ملے گا. ایک مثال ہے, کوئی پھانسی کی ویڈیو ڈالتا ہے یا کوئی تھوڑے سے کپڑے بھی اوپر کرتا ہے, تو اس کی جو ویورشپ ہے یا اس پہ کوئی کلک بھی کرتا ہے, تو کیا اس کا گناہ اس پہ نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ چیز تو ہم لوگوں نے, یہ تو ہم لوگ اس چیز کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے کسی کا یعنی کہ کسی کا کوئی کلپ وائرل ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تو نے والا کلپ دیکھا, والا کلپ دیکھا, یعنی کہ ایک تو وہ بھی بولے مجھے بھیجو بھی چکر ہے, پھر دوسرا یہ کہ ہم خود بھی تجسس میں ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ کیا تھا کیا, تو ہم اس کو دیکھنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. پھر دیکھنے کے بعد پھر ظاہر سے پتہ ہے کہ انسان ہے, اس کا مائنڈ بھی غلط چیز کی طرف پہلے چلا جاتا ہے, تو وہ یہ چیزیں ہم خود بھی اس گناہ کا جو ہے نا وہ حصہ بنتے ہیں, مرتکب ہوتے ہیں, ہم ان چیزوں کا حصہ بنتے جاتے ہیں. بالکل یہ معاملات ایسے ہیں, اور سوشل میڈیا نے تو بربادی زیادہ اور اچھائی جو ہے نا وہ, یعنی کہ انسان کی اپنی بھی کچھ چاہ ہوتی ہے نا, تو بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اچھائی کی طرف جاتے ہیں, اور بہت کثیر تعداد میں لوگ ہیں کہ وہ جو ہے برائی کی طرف جاتے ہیں. اچھا, وہ بس ٹارگیٹ اصل میں پیسہ بن گیا ہے آج کل کے معاشرے کا, جی پیسہ ہونا چاہیے, پیسے ہی سکون ہے, پیسے ہی سب کچھ عزت ہے. تو یہ ذہن جو بن گیا نا, پیسے سے عزت نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پیسے سے عزت ہے؟ نہیں سر, یہاں پر تو میں آپ سے ایک بات بڑی دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اپنے بچوں کو نا بڑے اچھے اسکول میں پڑھائیں گے. اچھا, رشتہ داروں میں کوئی نہیں پڑھا رہا تو پھر بڑی وہ ہوتی کہ یار ہمارے بچے یار چھوٹے اسکول میں, اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی کہ یار میں اس اسکول اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اس بیچارے جو بھی اس آدمی ہے وہ بیچارہ کس طریقے سے محنت مشقت کر رہا ہے, یا پھر اس کو کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ 2 نمبر ہی کر رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اس کے بعد وہ اس چیز کو مینٹین کرتا ہے. ہم ان چیزوں کی طرف سوچتے ہیں کہ یار بچہ پڑھ لکھ کر کے جو ہے نا اچھے اسکول سے پڑھ جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس کے بعد وہ اتنا کما لے گا. ہم مین ٹارگیٹ آگے چل کے بھی پیسہ ہی ہے. تعلیم تو آپ نے سیکنڈری رکھی ہوئی ہے, بلکہ سیکنڈری بھی نہیں رکھی ہوئی, تعلیم تو اصل میں ملتی ہی کہاں سے؟ تعلیم تو ماں کی گود سے ملتی ہے, باپ جس طرح سے خاندان سے جو تعلیم ملتی ہے وہی ملتی ہے. آپ نے کئی پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر ہوتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو بندہ بولے کہ یار اس سے بڑا تو جاہل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, اس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. تو اچھا, معیاری اسکول ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ میں شعور پیدا کر دے گا, اچھی تعلیم دے دے گا. سر میں اس پہ آپ کو, یہ تو آپ اس کی بات ہے, میں آپ کو یہی لے کے جاتا ہوں کہ قرآن پہلے ہے نا, قرآن سے سلیمان علیہ السلام ہیں, لقمان علیہ السلام ہیں, یہ کون سے بڑے اچھے اسکول یا کالج میں یا کسی مدرسے میں گئے تھے؟ کسی مدرسے میں کسی اسکول میں نہیں گئے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لقمان کو ہم نے دانائی عطا کی ہے, سلیمان کو بادشاہت ہم نے عطا کی ہے, داؤد کو ہم نے بادشاہت دی, داؤد کو ہم نے علم سکھایا, یوسف کو ہم نے دیا, یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا کافر تھا, کہا ہم نے اس کو بیٹے دیے, ہم نے اس کو دولت دی, اور اس پر وہ اکڑتا پھرتا ہے. یعنی قرآن میں اس کے لیے وعید کے اوپر کتنی آیت ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ ہونا اور تعلیم علم ہونا, یہ دونوں چیزیں بھی اللہ کی طرف سے, اللہ کی انعام ہے. فرعون کو ہم نے بادشاہت دی ہے. جستجو کرنا ایک انسان کے ہاتھ میں, ہر چیز میں ہر کام میں جستجو کرنا انسان کے ہاتھ میں, لیکن ملنا وہ اللہ کی طرف. آج آپ چلیں, یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں بات سمجھ میں نہ آئے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کو جاب 50,000 کی بھی نہیں مل رہی.
لیکن ایک ٹک ٹاک کے اوپر بندہ آیا ہوا وہ 5-5 لاکھ روپے کما رہا ہے. تو پیسہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں وہ پیسہ اس کے نصیب میں ویسے بھی لکھا تھا اللہ نے, جی لیکن اب یہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ اس نے ٹک ٹاک سے لینا تھا پیسہ, یا اس نے کوئی ٹھیلا لگانا تھا, اس ٹھیلے سے اس نے کمپنی بنانی تھی اور مہینے کے 5 لاکھ روپے کمانے تھے. یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا تھا. تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اصل میں انسان جلباز جی, اس کو راہ چننا جو ہے نا اللہ نے اختیار دیا ہے. تعلیم لوگ حاصل کرنے کے لیے پیسہ تو خرچ کر دیتے ہیں, لیکن وہی بات ہے آپ کی شعور ہی نہیں آیا. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ دیکھتے ہیں, کئی آفیسز میں ہوتا ہے, بڑے بڑے سرکاری اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا آفیسر ہے, بڑا پڑھا لکھا اور اتنا پڑھ کے امریکہ سے پڑھ کر مروب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. لیکن جب اس کے جونیئر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا آدمی ہے یار, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں, کام ہی نہیں آتا اس کو.